السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم سرزمین ہند پر حدیث کی بے شمار خدمات انجام دینے والے خانوادہ محدث دہلوی، خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، شاہ ولی اللہ علیہ رحمت رضوان نے اسے مکمل اور تیز رفتاری کے ساتھ باقی رکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان بر صغیر کے نامور محدث، فقیہ اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ کی ولادت 21 فروری 1703 عیسوی کو بمطابق 4 شوال المکرم 1114 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 30 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ افضل علماء متاخرین اور سید المفسرین اور سند المحدثین ہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو مکتب میں بیٹھے۔ 7ویں سال میں آپ کے والد بزرگار نے آپ کو نماز میں کھڑا کیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس سال کے آخر میں آپ قرآن شریف ختم فرمایا اور کتب فارسیہ پڑھنا شروع کی۔ 10ویں سال میں شرح ملا شروع کی اور 14ویں سال میں آپ کا نکاح ہوا۔ 15ویں سال اپنے والد ماجد سے بیعت کی اور طریقت صوفیاء کرام خصوصاً نقشبندیہ سلسلے میں مشغول ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے بہت سا سامان طعام کا مہیا کیا اور خاص و عام کی دعوت کر کے اجازت درس کی فاتحہ پڑھی، اور 15ویں سال ہی میں جملہ علوم متداولہ اور فنون متعارفات سے آپ کو فراغت حاصل ہوئی، یعنی علم حدیث سے تمام، مشکات، صحیح بخاری، شمائل نبی تمام، اور علم تفسیر سے کچھ بیاضی اور مدارک پڑھی، اور قرآن شریف معانی اور شان نزول اپنے والد گرامی سے سبقاً پڑھا، اور یہی سبب فتح عظیم کا ہوا۔ علم فقہ سے شرح وقایہ و ہدایہ تمام، علم اصول سے حسامی اور توضیح و تلوی، اور علم منطق سے شرح شمشیہ اور کچھ شرح مطالعے، علم کلام سے تمام شرح عقائد وغیرہ کتاب، بعض مختصر رسالے بھی پڑھے۔ 17ویں سال میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہوا۔ اس سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی نے آپ کو اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی تھی۔ والد ماجد کے وصال کے تقریباً 12 سال تک کچھ کم و پیش تدریس، کتب دینیہ و عقلیہ میں مشغول رہے، اور اس کے بعد کتب مذاہبی اربع اور ان کے اصول فقہ۔ اس کے بعد آپ مختلف علمی، فقہی اور حدیثی خدمات میں مصروف رہے۔ بالآخر آپ 1143 ہجری میں حرمین شریفین تشریف لے گئے اور وہاں 1 سال قیام فرما کر شیخ ابو طاہر مدنی رحمہ اللہ علیہ سے حدیث شریف کی سند حاصل کی، اور وہاں کی بے شمار علماء فضلہ کی صحبت سے مستفیض ہوئے، اور شیخ ابو طاہر مدنی رحمہ اللہ علیہ سے جو حاوی جمیع فقہ صوفیاء سے تھے، خرقہ جامع پہن کر اور دوسرا حج ادا کر کے 14 رجب 1145 ہجری میں آپ واپس ہند تشریف لائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی بے شمار تصانیف ہیں، جن میں حجت اللہ البالغہ، ازالۃ الخلفہ، مصفہ شرح فارسی موتا، مصطوی شرح عربی موتا، فیض الحرمین، دار الثمین، فضل الکبیر، ندل اصول التفسیر، فتح الرحمن ترجمہ فارسی قرآن، انفاس العارفین، شفاء القلوب وغیرہ وغیرہ آپ کی بے شمار تصانیف ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان فارسی زبان تھی۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، اس لیے بہت کم لوگ اسے سمجھ سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے لوگوں کو قرآن فہمی کی طرف متوجہ کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمت رضوان نے قرآن کریم کے ترجمے کے علاوہ بے شمار تصانیف لکھی۔ آپ کی کتابیں علم تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، تصوف پر مبنی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان حضرت امام غزالی، حضرت امام بہقی رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی صدی کے مجدد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کے بعد جو بیداری پیدا ہوئی ہو، اس وقت خطے میں اسلامی جو احیائی تحریک موجود ہیں، ان سب کے بانی شاہ ولی اللہ علیہ رحمت رضوان ہیں۔ شاہ ولی اللہ جہاں خود ایک بہترین عالم تھے، مصلح تھے، رہنما تھے، وہاں وہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کے اولاد میں بے شمار علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ہند پاک کے مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کا وصال 20 اگست 1762 عیسوی بمطابق 1174 ہجری کو 59 سال کی عمر شریف میں دہلی میں ہوا۔ آپ کے مزار شریف دہلی کے قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں۔
اور دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین، تیسرے شاہ عبد القادر دہلوی علیہ رحمت رضوان، اور چوتھے شاہ عبد الغنی رضی اللہ عنہ تھے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔